صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم سب کا جو ٹاپک ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ دا اسٹیٹس آف وومین ان قرآن ہے۔ ان قرآن میں موجود وہ عورتیں جن کی کیا شخصیت تھی، انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے اس سلسلے میں۔ اور آج ہم لوگوں کا تقریباً لیسن نمبر 8 ہے، یعنی ہم 8واں لیسن پڑھنے جا رہے ہیں کہ جن میں آج ہم پڑھیں گے حضرت سارہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے، وائف ہیں۔ اب ان کا قضیہ کیا تھا، ان کے بارے میں یہ کس طرح ایمان لے آئی اور کیا ماحول تھا، یہ تھوڑا سمجھنا ہم لوگوں کے لیے ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم وغیرہ بابل میں رہتے تھے۔ کہاں پہ؟ بابل میں۔ بابل یہ افغانستان، اس دور کے ایران، تاجکستان، وہ پورا ایریا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ یہ حضرت ابراہیم وغیرہ اس دوران جب حضرت ابراہیم کی دور تھی، اس دوران حضرت ابراہیم وہاں پہ رہے، اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، ان کے لوگ ہیں، کیا ہیں، ان کے امت ہیں، ہم کہیں پیپلز، ان کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ اب حضرت ابراہیم لوگوں کو دین خدا کی طرف بلا رہے ہیں۔ کیا مقصد ہے حضرت ابراہیم کا؟ حضرت ابراہیم کا مقصد یہ ہے کہ سب کو خدا کی طرف بلانا ہے۔ کس کی طرف؟ اللہ کی جانب بلانا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعوت ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے دعوت دی، اپنی قوم کو بلانے کی کوشش کی خدا کی طرف۔ کسی نے بھی، یعنی اس دور میں حضرت ابراہیم نے کئی سال تبلیغ کی، لیکن ایک بھی ایمان لانے والے نہیں ہوئے سوائے حضرت سارہ۔ 3 لوگ ایمان لائے وہاں پہ، ایک حضرت سارہ، دوسرا خود حضرت لوط، دو لوگوں نے ایمان لائے اس دوران۔ ایک تو خود نبی بنے بعد میں، دوسرا حضرت سارہ، ٹھیک ہے۔ یہ بعد میں حضرت ابراہیم کی وائف ہوئی، اس دوران جب ایمان لائے بعد میں حضرت ابراہیم کے وہ وائف قرار پائی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم تھک گئے، اب میں اس امت میں نہیں رہوں گا، کہ یار اتنے سال میں تبلیغ کر رہا ہوں، کوئی ہم پہ ایمان نہیں لا رہے، کوئی ہماری بات نہیں سن رہے۔ اس لیے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں، آج کا دور اس دور سے کئی گنا ترقی یافتہ ہے۔ آج ہم لوگوں نے نبی کو نہیں دیکھا ہے، امام کو نہیں دیکھا ہے، لیکن پھر بھی ہم دین کے نام پہ کتنے جمع ہو کے آتے ہیں، کتنے مرنے کے لیے تیار ہیں، کتنے مر رہے ہیں آج جگہوں پہ۔ لہٰذا آخر الزمان کے لوگوں کی ہی خصوصیت ہے کہ ان لوگوں نے، پیغمبر نے کیا فرمایا، یہ ویسے لوگ ہوں گے جن سے نبی نہیں، ان سے نبی نہیں دیکھا، اور ان کے ایمان بھی ان سے پردے غیب ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان ان کے مضبوط ہوں گے۔ کس بنا پر؟ آج آپ لوگ ہیں، ہم نے صرف یہی کہا نا، امام جعفر صادق نے فرمایا ہے، امام باقر نے فرمایا ہے، رسول اللہ نے فرمایا، آپ لوگ فوراً ایمان لے آتے ہو۔ اس کا مطلب یعنی آپ لوگوں کی نالج، آپ لوگوں کی نظر، آپ لوگوں کی اتنی وسیع ہو چکی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کیا پوزیشن ہے امام باقر کا، کیا پوزیشن ہے امام جعفر صادق کا، پیغمبر گرامی اسلام کیا پوزیشن ہے آپ کی زندگی میں، کہ ان کی بات ہمارے لیے مہم ہے۔ اس دور میں ایک نبی ان کے سامنے بیٹھے ہیں، معجزہ دکھا رہے ہیں، ان کو ان کی مشکلات حل کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایمان، اتنے سالوں کے بعد 2 لوگ ایمان لانے والے ملے، نہیں لائے۔ تب حضرت ابراہیم نے سوچا کہ اب مجھے یہ جگہ چھوڑنی ہے، بابل کو چھوڑنی ہے، اس سٹی کو مجھے چھوڑنی ہے، اب مجھے جرنی سٹارٹ کرنی ہے، مجھے اب اس قوم کو مجھے دعوت نہیں دینی، نیکسٹ کسی امت کو، کسی اور سٹی، ایک قوم میں حرکت کروں۔ تو فرسٹ جرنی جو حضرت ابراہیم نے شروع کیا، ٹریول کہیں، ٹھیک ہے، ٹریول جو حضرت ابراہیم نے شروع کی، وہ پہلا سیریا تھا۔ کیا تھا؟ سیریا، جسے آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ شام کی جانب حضرت ابراہیم چلے گئے، یہاں سے حرکت کی انہوں نے شام میں جب پہنچے تو اب ان لوگوں کو دعوت دیں گے، اب نئے لوگ ہیں، مجھے پہچانیں گے۔ تو حران جگہ ایک وہاں کے ایک مطلب علاقہ تھا، وہاں پہ حضرت ابراہیم رکے، تو اب یہ دعوت دینے لگے، لیکن پتہ چلا کہ وہاں کے لوگ بھی کیا تھے؟ ستارہ پرست تھے۔ کیا تھے؟ ستارہ پرست لوگ تھے، جو سٹار کی پوجا کرتے تھے، سٹار کے لوکیشن بیس وہ لوگ ان پہ ایمان لاتے تھے، انہی کو خدا مانے ہوئے تھے۔ وہاں بھی حضرت ابراہیم نے کوشش کی لوگوں کو دعوت دینے کی، خدا کی طرف۔ مین دعوت کیا ہے حضرت ابراہیم کو؟ لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دینی ہے، دین کی طرف دعوت دینی ہے۔ تو وہاں بھی شروع کی، وہ بھی وہاں پہ کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر وہاں پہ قحطی آئی، کہاں پہ؟ شام میں قحط ہوئی، قحط آئی اور وہاں بیماریاں پھیلنے لگیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اب یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ وہاں سے جب چلے گئے کہاں پہ؟ پھر گئے حضرت ابراہیم کے دوسرا ٹریول جو نکلا ہے سیریا کے بعد، وہ ہے وہ مصر ہے۔ مصر میں گئے، کہاں پہ گئے؟ مصر اس دور کے بہت بڑی حکومتوں کی جگہ ہے، جہاں فرعونوں کی حکومت۔ فرعون ایک شخص کا نام نہیں ہے،
فرعون بادشاہت کا نام سے، بادشاہت ہم لوگ یوز کرتے ہیں، کنگ یوز کرتے ہیں، تو اسی طرح فرعون بھی ہوتا ہے، الگ الگ فرعون ہوا کرتے ہیں، الگ الگ بادشاہ ہوا کرتے ہیں اسی طرح. تو فرعون ایک ٹرائب کا نام ہے، ایک اسٹیٹس کا نام ہے، نہیں صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے. تو ایک فرعون. تو اس دور کے جب حضرت ابراہیم مصر میں پہنچے تو مصر میں بھی ان کو دعوت کیا دینی ہے؟ خدا کی طرف بلانے ہیں، لوگوں کو خدا کی طرف بلانے ہیں. تو جب بلانے کے لیے وہاں پہنچے تو وہاں کا بادشاہ تھا بڑا ظالم. کیا؟ بڑا ظالم تھا، خونخوار تھا، اور اوپر سے اس کی بہت سے ایریا پہ اس کی کیا تھی؟ حکومت تھی. تو جب بہت سے ایریا پہ اس کی حکومت تھی تو حضرت ابراہیم مصر کے کسی علاقے میں جا کے رات پردہ محمد وعلی محمد مصر کے کسی علاقے میں جب بسے تو کسی نے شکایت کی کہ بھئی ہمارے یہاں علاقے میں ایک عورت اور ایک اس کے ساتھ ایک مثلا اس کی بیوی ہے، کون ہے، اس کا شوہر ہے، وہ آئے ہوا ہے، ایک دو لوگ آئے ہوئے ہمارے ایریا میں. تو حضرت ابراہیم کو اور ان کو حضرت سارہ کو بلایا گیا بادشاہ نے اپنے دربار میں بلانے کے بعد کبھی کیا ارادہ ہے، کیا ہے، کیوں آئے ہو، کیسے ہے. تو لیکن وہاں پہ جو مصر کا وہ بادشاہ تھا اس کو حضرت سارہ پر نظر پڑ جاتی ہے. حضرت سارہ کے بارے میں لکھا گیا کہ حضرت سارہ بہت خوبصورت بھی تھی، اخلاقی لحاظ سے بھی بہت ہی پاک دامن تھی، سیرت تھی، اور ساتھ ساتھ میں بہت ہی با اخلاق اور جرأت والی تھی، ہمت والی. تو اس بادشاہ کی نظر جب پڑ جاتی ہے تو حضرت ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ اس کی نظر ان کے اوپر غلط ہے. تو حضرت ابراہیم سے پوچھا اس کا تیرے ساتھ کیا نسبت ہے؟ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے، بلکہ کہا کہ یہ میری بہن ہے. یہ کہا تو شاید ابراہیم کو یہ پتہ چلا کہ شاید اس کی وجہ سے یہ رشتہ لینے کی کوشش کرے گا، نہ کہ ایسا اگر میں میری بیوی ہے کہہ دوں یا ہمسر ہے کہہ دوں شاید اس پہ وہ حملہ کر لے، مجھے مار دے، اور جس بنا پر یہ کامیاب نہ ہو پائے ہمارے اپنے مقصد میں. جیسے ہی یہ کیا تو حضرت ابراہیم کو دور کیا گیا، حضرت سارہ سے جدا کیا گیا، اور حضرت سارہ کو محل میں رکھنے لگے اور ان کو. لیکن حضرت سارہ چونکہ پاک دامن تھی، باعفت تھی، کتنے بھی ان کے سامنے آ کے تجاوز کرنے کی کوشش کیا، اس حضرت سارہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، حضرت سارہ نے کبھی بھی اس کے سامنے اپنی وہ یعنی حالت نہیں دی کہ راضی ہیں، بلکہ ہمیشہ خلاف میں کھڑی رہی. یہاں تک کہ وہ ناراض ہوا، ایک دن وہ تجاوز کرنا چاہا تو جہاں پہ تجاوز کے لیے بڑا حضرت سارہ کے اوپر حضرت سارہ ہٹی، یہ خود زمین میں دسا. پھر یہ جب زمین میں دسا تو نکل نہیں پایا، تو اس نے درخواست کی آپ میرے لیے دعا کریں، مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر یہ میں کام نہیں کروں گا. حضرت سارہ دعا کرتی ہے کہ خدایا اگر یہ ایسے ہی مر جائیں تو میرے اوپر یہ حملہ کریں گے کہ میں نے اس کو مارا ہے، تو خدا اس کو دوبارہ آزاد کر دے. آزاد کیا تو کچھ دن کے بعد پھر وہی کرنے لگتا ہے، پھر دس جاتا ہے، پھر دعا کے ذریعے. اس طرح 4 بار یہ مصر کا یہ بادشاہ حضرت سارہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. آخر میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی پاک دامن ہے کہ اس کے اوپر ہم جیسے گنہگاروں کے یہ ہیلے، یہ بہانے کام آور نہیں ہے. تو جب یہ ایسا ہوا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ اب ہم آپ کو آزاد کر دیں گے، آپ کو ابراہیم سے ملا دیں گے، اور آپ چلے جائیے، آپ کے ساتھ ہم ایک کنیز کو بھی دے دیں گے. اس کنیز کا نام تھا ہاجر. کیا؟ ہاجرہ یا ہاجر. یہ کنیز کس نے دیا ہے؟ مصر کے بادشاہ نے دیا ہے. کس کو؟ حضرت سارہ کو. اس حضرت ہاجر کے بارے میں 2 باتیں ہیں. امکان ہے وہ کنیز ہو، دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود بادشاہ کی بیٹی تھی. جب اس سے یہ حالت دیکھی، حضرت سارہ کی یہ شخصیت دیکھی، پرسنالٹی دیکھی، تو اس نے کیا کہا کہ اس کے ساتھ ان کو بھی میں دے دیتا ہوں. تو جب یہ دے دیے تو اب حضرت سارہ اس کنیز کو لے کر آئے حضرت ابراہیم کے پاس. حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اب کیا حالت ہے، کیا ہوا آپ کے ساتھ کوئی؟ تو انہوں نے پورا جریان، پورا جو قضیہ ان کے ساتھ ہوا وہ سنایا. سنانے کے بعد حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم مصر کو چھوڑ کر آئے. کس طرف؟ فلسطین میں. مصر کے بعد آخری راستہ ان کا ہاں تھا فلسطین ہے. اس ایج تک حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی ایج کم سے کم، حضرت ابراہیم 110 سال کی اور حضرت سارہ 90 سال کی ہے. اس ایج میں جب پہنچے تو تو اس سے شاید سال تھوڑی کم رہی ہو، لیکن جب ان کی شادی ہوتی تب اتنے سال کے ہوتے. تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ ہم لوگ بڑے ہوتے جا رہے ہیں، میری کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ اس کنیز سے، ہاجرہ سے کیا کیجئے؟ شادی کیجئے. اور ہاجرہ بھی راضی ہو جاتی ہے، حضرت ابراہیم ان سے شادی کرتے ہیں. جب حضرت ہاجرہ سے شادی ہوتی ہے تو یہاں سے اب یہ سٹوری مین شروع ہو جاتی ہے.
صلوات پڑھ رہے محمد وعلی محمد. اب یہاں پہ حضرت حاجرہ ہے. حضرت حاجرہ سے حضرت ابراہیم کی جب شادی ہوئی تو ان سے 1 سال کے اندر ایک بیٹا ہوا. ان کا نام کیا ہے؟ حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ سے متولد ہوئے. جب متولد ہوئے تو آہستہ آہستہ حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ میں کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑی سی حسادت شروع ہو گئی. حسادت شروع ہو گئی. اب حضرت ابراہیم سے حضرت سارہ نے کہا ان دونوں کو لے کے چلے جائیے، یہاں پہ مت رہیے. پھر لے کے ان کو آنا پڑا کس طرف؟ مکے کی طرف. حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم آئے کس طرف؟ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نا حسادت کی وجہ سے نہیں تھی، حکم خدا تھا. حکم خدا یہ تھا کہ آپ ان دونوں کو لے کے چلے جائیں. جب ان دونوں کو لے کے آئے تو مکے کے اس ایسے علاقے میں جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، ایک درخت بس اس کے بیچ، اس درخت کے سائے میں ان دونوں کو چھوڑا. چھوڑنے کے بعد جب جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے کہا ابراہیم تم ہمیں اسی بیابان میں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا یہ اپنی مرضی سے کرو یا حکم خدا سے؟ تب وہاں پہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں یہ حکم خدا سے میں آپ لوگوں کو یہاں چھوڑ رہا ہوں، اس بیابان میں، اس مثلاً راگستان میں جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، میں وہاں پہ اس لیے آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ حکم خدا ہے. تو جیسے ہی کچھ عذوقہ جو کھانے وانے کے لیے خورمے وغیرہ تھے وہ کھاتے رہے. اتنے میں اب حضرت اسماعیل کو لگی پیاس جب لگی تو حضرت اسماعیل تو وہاں پہ پانی وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے. خدا نے حضرت اسماعیل کے پاؤں سے ایک پتھر کو ایسے اٹھوایا جس سے پورا چشمہ جاری ہوا، اور وہاں کے بعد سے زمزم کی کہانی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ اس پانی سے حضرت اسماعیل کو حضرت حاجرہ کو اس سخت دور میں اتنی شدید امتحانات کے بعد یہ خدا نے عطا کیا ہے. جب ایسا ہوا تو یہ قضیہ شروع ہوا. ان کے بعد تقریباً 12 سال کے بعد، ان کے شادی کے 12 سال کے بعد کیا ہوا؟ حضرت سارہ کے پاس خوشخبری آئی کہ آپ کو اسحاق ہوگا. وہ قضیہ اب یہاں پہ ذکر ہے. یعنی 12 سال کے بعد، جب کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی عمر 13 یا 14 سال کے تھے اور خود حضرت سارہ کی عمر 90 سال، حضرت ابراہیم کی عمر تھی 110 سال. اس ایج میں 4 فرشتے آئے انسان کی شکل میں. ٹھیک ہے، 4 فرشتے آئے انسان کی شکل میں. آنے کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے میں آئے. کہا ابراہیم مہمان تو نہیں چاہیے؟ کہا آ جائیں آپ. کیا تو حضرت ابراہیم کے پاس آنے کے بعد حضرت ابراہیم نے مہمانوں کا چونکہ پہچانے نہیں کہ فرشتے انسان کی صورت میں آئے تو پہچانے نہیں. حضرت ابراہیم نے اپنے جو بھی بھیڑ بکری تھی کاٹ کے، مہمان نواز تو تھے حضرت ابراہیم، کاٹ کے ان کے سامنے دیے تو فرشتوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا. اس میں حضرت ابراہیم کو وحشت ہوا، چونکہ اس دور میں یہ قاعدہ تھا کہ آپ کسی کا کھانا نہیں کھاتے گویا وہ ان کے مخالف رہے ہوں اور کچھ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں. حضرت ابراہیم ڈر گئے تو جبرائیل نے اپنا نقاب ہٹایا. کہا ابراہیم ڈرو نہیں، میں وہی ہوں جو ہمیشہ تیرے پر نازل ہوتا رہتا ہوں. حضرت ابراہیم مطمئن ہوئے. کہا کیا خبر؟ اتنے میں حضرت سارہ آ گئی. حضرت سارہ آ گئی تو جبرائیل نے کہا اے سارہ تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہیں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اس کے بیٹا ہوگا اس کا نام یعقوب ہوگا. تو حضرت سارہ فضحکت، ہنس گئی، ہنسی وہاں پہ. کہا میں بوڑھی ہو چکی ہوں، 90 سال کی عورت ہو چکی ہوں یا ایسا ہو چکی ہوں، اب مجھے بچہ پیدا نہیں ہوگا، اور تم لوگ مجھے کیا خوشخبری سنا رہے ہو؟ اور میرا شوہر جو 110 سال کا بوڑھا شخص ہے اس سے کیا بچہ ہوگا؟ تب وہاں پہ یہ فرشتے کہتے ہیں کیا تمہیں اپنے خدا کی رحمت پر، جس نے تجھے رحمت عطا کی ہے، نعمت دی ہے، اس پہ شک کرتے ہو؟ پھر یہاں سے یہ قضیہ شروع ہو جاتا ہے. اس اتنے سارے چیزوں کے لیے یہ پورا قضیہ حضرت سارہ کا یہاں یاد کیا کہ خدا نے اگر چاہے تو انسان کو اس حالت میں جہاں پہ وہ بزرگ بھی ہو چکے ہوں، بڑے بھی ہو چکے ہوں، تو خدا کیا کرتا ہے؟ وہ نعمت عطا کرتا ہے. یہ کچھ آیتیں انشاءاللہ سورہ ہود کے آیت نمبر 68 سے 73 تک کا یہ آیتیں ہیں. میں تھوڑا سا جلدی ترجمے کے ساتھ آپ لوگوں کو پڑھتا ہوں، آپ لوگ بھی کوٹ کر لیجئے گا اس کے بعد. ٹھیک ہے، سورہ ہود میں آپ کو یہاں لکھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں. سورہ ہود آیت نمبر 69 سے 73 تک.
خوف اس میں کیا ہے یہ جریان تھوڑا سن لیجیے. کہتے ہیں کہ لقد جاءت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. خدا نے ہم نے بھیجا ہے ہمارے جیسے ہی ہمارے رسول آئے. رسول سے مراد یہاں پہ فرشتے ہمارے پیغام لانے والے آئے کس کے پاس؟ ابراہیم کے پاس. بالبشرا خوشخبری لے کر. قالوا سلاما سب سے پہلے تو کیا کہا؟ سلام. حضرت ابراہیم السلام علیکم. قال سلام یہاں سے حضرت ابراہیم نے بھی ان پہ سلام کہا. وعلیکم السلام. فلما لبث ان جاء بعجل حنیذ. تو جیسے ہی وہ لوگ بیٹھے حضرت ابراہیم کے مہمان آئے تو حضرت ابراہیم نے فوراً ان کے لیے ایک دمبا ذبح کر کے لے آئے. فلما رأى أيديهن لا تصل إليه. جیسے حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ کھانا لائے ہیں سامنے لیکن ان لوگوں کا ہاتھ بڑھ نہیں رہا ہے، کھانے کی طرف توجہ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم حيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. اور جب جیسے یہ ہوا تو حضرت ابراہیم کو دل میں خلش آ گیا بھی کیا ہے یہ لوگ کیوں کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کیا وجہ ہے. پوچھنے پہ حضرت ابراہیم کو بتا کہ لا تخف دیکھو ڈرو نہیں، انا ارسلنا الی لوط ہم تو قوم لوط کی طرف آئے ہیں، ہمیں ان کے پاس جانے ہیں، آپ مت ڈریے، آپ پہ ہمیں کوئی حملہ، آپ کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وَامْرَأَتُهُ اتنے میں وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ. جیسے ہی اس کی عورت آئی یہ خبر جب سنی تو فضحکت اسے بھی کیا ہوئی، اس نے وہ ہنسی، وہ مسکرائی. فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. تو اتنے میں حضرت جبرائیل نے حضرت سارہ سے کہا کہ تمہیں اسحاق کی ہم خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہیں ایک اسحاق نام کی اولاد ہوگی اور اسحاق کے بعد یعقوب آئے گی. قالت یا ویلتا. حضرت سارہ نے کہا کہ کیا دن آ گیا. ہاں کہا کہ کون سا دن آ گیا. اَأَلِدُ کیا مجھے بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا. وَأَنَا عَجُوزٌ میں تو بہت ہی بوڑھی ہو چکی ہوں، بڑی ہو چکی ہوں، کیا مجھے بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا. یہ دیکھو شیخ زبان آتی اپو چو زغمین زده شیخ یعنی میں بوڑھا آدمی دی بیچارہ نہ مانا شاق جورے سرما جورے مانا شی. هذا بعلی شیخ. شیخ عربی میں یعنی سرما بزرگ کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ. یہ تو بہت عجیب شے ہے کہ آپ میں بوڑھی، میرا شوہر بوڑھا اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہمیں بچہ ہوگا، یہ تو عجیب شے ہے. قالوا تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ. کیا خدا کے حکم کو آرڈرز پہ تمہیں تعجب ہو رہی ہے کہ خدا یہ نہیں کر سکتا، خدا تمہیں بچہ پیدا نہیں کر سکتا، اس پہ تعجب کر رہی ہو. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. کہ تم اہل بیت جو اس گھر میں ہو ان کے اوپر خدا کی رحمت اور برکت نازل ہوئی ہے. بلکہ انہ حمید مجید. بے شک خدا تو وہ ہے کہ اس کے حمد کیا جائے اور اس کی ہمیشہ تمجید کیا جائے. خدا اس کام کو انجام دے سکتا ہے. تو یہ پورا قضیہ اس کے لیے قرآن نے یہاں پہ کوٹ کیا ہے اس قضیے کو. یعنی اس سے ہمیں بس اتنا درس ملتا ہے کہ خدا اپنے نبی کو بھی کس کس آزمائش سے اٹھایا. حضرت ابراہیم یہاں پہ تھے تو کسی امت نے ایمان نہیں لایا. امت کی ایمان کی وجہ سے آتے آتے جب شام میں آئے تو وبا اور بیماری اور قحطی نے ان کو بھگایا. پھر اس کے بعد جب آئے مصر میں ان کی بیوی کو ان سے جدا کیا گیا، بیوی ان کے ہاتھ سے چلی گئی. وہاں جب بیوی مل گئی تو ان کو آگ میں ڈالا گیا نمرود کے. جب بیٹا اسماعیل تھوڑا 12-13 سال کے جوان کڑیل جوان ہوئے تو کہا گیا کہ آپ آ جاؤ ابراہیم قربانی دے دو. اتنے ساری قربانیاں حضرت ابراہیم سے لی. آخر میں کہا کہ ہم نے ابراہیم سے اتنی ساری قربانیاں لی تاکہ اس کی امت میں ایک بہت بڑی پوزیشن کو وہ دے سکے. وہ یہ کہ وجعلنا ابراہیم للناس اماما. کہ ہم ابراہیم کو اتنے سارے امتحانات پاس کرنے کے بعد دے رہے کہ ابراہیم کو ہم لوگوں کا امام بنانا چاہتے. تو ابراہیم نے دعا کیا قال ومن ذریتی. خدایا کیا یہ ذریت امامت کا سلسلہ میری ذریت میں بھی رہے گی. کہا لا ینال عہد الظالمین. کہ ہاں اگر آپ کے اس نسل میں کوئی ظالم نہ آئے تو یہ سلسلہ آپ کی نسل میں جاری رہے گی. تو یہاں سے حضرت اسماعیل کے نسل سے سلسلہ امامت پھر شروع ہوئی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں. تو اس طرح حضرت عیسیٰ سے حضرت یعقوب اور بنی اسرائیل کا دور یہاں سے شروع ہوا ہے. تو یہ ایک مختصر سا واقعہ تھا حضرت سارہ کے بارے میں جو قرآن نے ہم اور آپ کو ذکر کیا. تو اس سے ہم لوگوں کو کئی چیز کہ خدا خود اپنے نبیوں سے ایمان لیتا ہے، امتحان لیتا ہے. تو امکان ہے ہم اور آپ سے بھی امتحان لیں. ایسا موقع انسان کے کبھی مال کے ذریعے، کبھی اولاد کے ذریعے، کبھی دوست کے ذریعے، کبھی بہن بھائیوں کے ذریعے ہم اور آپ سے امتحان لیں. تو ان امتحان میں خدا کے راہ میں صبر اور تحمل کے ساتھ ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے مختصر درس بھی آپ لوگوں کے لیے مفید رہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.